اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری پچھلے درس میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ تھی مصدر کے متعلق کہ مصدر کیا ہوتا ہے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی جو چیزیں مصدر سے صادر ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں اور ان سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ماضی۔ ماضی کا لغت میں معنی ہے گزرا ہوا، اور علم صرف کی اصطلاح میں صرفیوں کے نزدیک جو ماضی کا معنی ہے، ماضی کا معنی ہے ما مضى وقتہ ولازم اجلہ، کہ جس کا وقت گزر چکا ہو اور زمانہ پورا ہو چکا ہو، اسے کہتے ہیں ماضی۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ناصرا، اس ایک مرد نے مدد کی، یہ مدد کا زمانہ گزر چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں ذهب زید، زید گیا، اس کے جانے کا زمانہ گزر چکا ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ ضرب زید عمرا امسی، کہ زید نے عمر کو گزرے ہوئے کل میں مارا، تو یہ زمانہ گزر چکا ہے۔ تو جو فعل گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرے اسے ماضی کہتے ہیں۔ یہ ماضی کا معنی ہمارا نزدیک واضح ہو گیا۔ تو ماضی بھی مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو مصدر سے بنائی جاتی ہے وہ ہے مستقبل۔ مستقبل کہتے ہیں آئندہ آنے والے کو۔ مستقبل بھی یہ لفظ کہہ سکتے ہیں، مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے آئندہ آنے والا، یا آئندہ آپ یہ کہہ لیں۔ اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے ما ينتظر وقوعہ ولم یقع، ایسا فعل کہ جس کے واقع ہونے کا انتظار ہو اور وہ ابھی تک واقع نہ ہوا ہو، یعنی جس کے وقوع پذیر ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوا۔ اس کی مثال دیکھ لیں۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں ینصرو، سوف ینصرو، سوف ینصر زید عمرا، زید عمر کی مدد کرے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک یہ فعل واقع نہیں ہوا مدد والا، لیکن کیا ہے، ہمیں امید ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے واقع ہونے کا، تو یہ ہو جائے گا کیا؟ مضارع۔ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں، یضرب سوف یضرب زید عمرا، زید عمر کو مارے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضارع ہو گیا۔ یہ دوسری چیز ہوگی جو کہ مصدر سے بنائی جاتی ہے۔ تیسری چیز وہ ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کا مطلب ہوتا ہے، فاعل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، فاعل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا۔ اور اسم فاعل سے کیا مراد ہے؟ ما صدر عنہ الفعل، جس سے فعل صادر ہو، اسے کہتے ہیں فاعل۔ اور اسم فاعل سے کیا مراد ہے؟ ایسی صفت کہ جو ایسی ذات پہ دلالت کرے کہ جس سے فعل سرزد ہو اور جس سے فعل قائم ہو۔ یہ ذرا سمجھیے گا یہ بات، کبھی ذات سے فعل قائم ہوتا ہے، کبھی ذات سے فعل سرزد ہوتا ہے۔ سرزد ہونے کی مثال آپ کہتے ہیں ضرب الضارب، مارنے والا۔ مارنے والا کیا ہے؟ اس مارنے والا مار سرزد ہوتی ہے انسان سے اس کا صدور ہوتا ہے۔ مار کسی اور کو پڑتی ہے، مارنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ فعل صادر نہیں ہوتا، فعل قائم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مثلا کہ مریض، بیمار، یہ جو مریض ہے، بیمار ہے، یہ اس سے مرض صادر نہیں ہو رہی، اس سے جدا نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے ساتھ قائم ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس میں فاعل سے کیا مراد ہوگا؟ اس میں فاعل سے مراد ایسا صیغہ وصف کہ جو ایسی ذات پہ دلالت کرے
کہ جس سے فعل قائم ہوا ہو یا صادر ہوا ہو، یہ ہو گیا اسم فاعل۔ اس کی مثال ضارب ہے، ناصر ہے، ذاہب ہے، یہ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ اور ہمارے پاس ہے اور اسم مفعول۔ مفعول کہتے ہیں انجام دیا ہوا، جس پہ کوئی فعل ہوا ہو، اور اصطلاح میں، صرفیوں کی اصطلاح میں مفعول کا مطلب ہوتا ہے ما وقع علیہ الفعل، کہ جس پہ فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ اس کی مثال مضروبن، جسے مار پڑی ہو، مارنے کا فعل جس پہ صادر ہوا اسے کیا کہیں گے؟ مفعول۔ اسے کیا کہیں گے آپ؟ اسم مفعول۔ اس کی ایک اور آپ کو مثال ہم دے دیں، منصور، جس کی مدد کی گئی ہو، واضح ہے۔ اور بھی اسی کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگلی چیز پاس ابھی تک کیا ہو گیا کہ مصدر سے کیا نکلتا ہے؟ ماضی، مضارع، مستقبل، اسم فاعل، اسم مفعول۔ اگلی چیز جو مصدر سے بنائی جاتی ہے وہ ہے امر۔ امر کا لغت میں معنی ہوتا ہے طلب، طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے امر، اور کبھی شے، چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے مختلف معنی ہیں لغت میں، لیکن صرفیوں کی اصطلاح میں امر سے مراد ہے طلب الفعل ممن هو دونه على نحو الاستعلاء، کہ کسی کام کو اپنے سے چھوٹے سے طلب کرنا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے۔ اس کی ذرا پہلے تعریف سمجھیے گا۔ طلب الفعل یعنی کسی کام کو طلب کرنا، واضح ہے۔ ممن ہوا دونہ، جو اپنے سے چھوٹا ہے، یہ بھی واضح ہے۔ علی سبیل الاستعلاء، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے۔ یہ ذرا سمجھیے گا۔ ایک ہمارے پاس کلمہ ہے علو۔ علو کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا، حقیقت میں بڑا ہونا، اور استعلاء کا مطلب کیا ہے؟ بڑا ظاہر کرنا۔ تو جو بڑے سے کوئی طلب آتی ہے اسے ہم امر نہیں کہیں گے۔ امر کسے کہیں گے؟ جب بڑا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کرے، کسی چیز کو طلب کرے، تو یہ ہوگا امر۔ اور استعلاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا۔ جیسے کہ کہتا ہے اضرب، ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے اضرب، تم مارو، تو یہ ہوگا طلب، چونکہ باپ بڑا ہے بچے سے حقیقتاً، اور مقام باپ میں ہے، تو اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر بھی کر رہا ہے۔ تو جب وہ کچھ طلب کرے گا اپنے بیٹے سے تو اسے کیا کہیں گے؟ امر کہیں گے۔ لیکن اگر چھوٹا طلب کرتا ہے بڑے سے تو یہ امر نہیں ہوتا ہے۔ امر کیا ہوتا ہے؟ جب بڑا اپنی بڑھائی کا اظہار کر کے چھوٹے سے کوئی چیز طلب کرے۔ اضرب یعنی مدد طلب کر، اس کا مطلب ہوتا ہے مارو، یعنی ہم مارنے کے فعل کو طلب کر رہے ہیں۔ انصر، تم مدد کرو، یعنی ہم مدد کرنے کے فعل کو طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ امر بھی مصدر سے بنا جاتا ہے۔ اگلی چیز جو بنائی جاتی ہے، یعنی دیکھیں ایک نقطہ آپ کو بتا دوں، امر جو ہے یہ پلٹتا مصدر کی طرف ہی ہے، لیکن کچھ واسطوں سے پلٹتا ہے۔ اس بحث میں ہم ابھی جانا نہیں چاہتے۔ آگے ہے نہیں۔ نہیں کا لغت میں معنی کیا ہوتا ہے؟ منع کرنا، باز رکھنا۔ اور صرفیوں کے نزدیک نہیں کا معنی کیا ہے؟ ترک طلب الفعل ممن هو دونہ علی نحو الاستعلاء، کہ کسی کام کے چھوڑنے کو طلب کرنا اپنے سے چھوٹے سے، لیکن کس طرح؟ علی نحو الاستعلاء، اپنی بڑھائی کا اظہار کر کے۔ یہ بھی امر کی طرح ہی ہے، بالکل امر کی طرح ہے، لیکن فرق ہے، امر میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے اور نہیں میں کسی کام کے چھوڑنے کو۔ اور یہاں بھی کیا ہوگا؟ جب بڑا اپنی بڑھائی کا اظہار کر کے اپنے سے چھوٹے سے یہ تقاضا کرے کہ فلاں کام کو چھوڑ دو، تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہلائے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں لا تضرب، تم نہ مارو، ہم نہ مارنے کو طلب کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ یا اس کی اور مثال اس کی ہم دے دیتے ہیں
لا تشرب الخمر، شراب کو نہ پیو، ہم نہ پینے کو طلب کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا نہیں کہلائے گا۔ تو یہ چیز نہیں بھی جو ہے بالواسطہ مصدر سے ہی بنتی ہے۔ ابھی اگلی چیز جو مصدر سے بنائی جاتی ہے وہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ ہے جحد۔ جحد اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے انکار کرنا، لیکن صرفیوں کے نزدیک فعل جحد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی الزمان الماضی بلفظ المستقبل۔ کہتے ہیں فعل جحد صرفیوں کے اصطلاح میں اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم زمانہ ماضی کی خبر دیں لیکن مستقبل کے صیغے کے ساتھ۔ زمانہ ماضی کی خبر دیں، صیغہ کون سا استعمال کریں؟ مستقبل کا صیغہ استعمال کریں۔ یعنی ہم خبر دیں زمانہ ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے کی مستقبل کے صیغے کے ساتھ، یہ جحد کہلاتا ہے۔ تو اس کی مثال ذرا دیکھیے، لم یضرب، اس ایک مرد نے نہیں مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ ابھی ہم خبر دے رہے ہیں مار کے نہ پڑنے کی، لیکن صیغہ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ مستقبل والا۔ جو مار والا فعل ہے ہم اس کی نفی کر رہے ہیں زمانہ ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن یضرب صیغہ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ استعمال کر رہے ہیں مضارع والا۔ ویسے ضرب کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ ہے یضربو کا۔ لیکن جب یضربو پہ ہم لم داخل کر دیتے ہیں تو لم اسے فعل جحد بنا دیتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں لم یضرب، یعنی صیغہ تو مضارع والا ہوتا ہے لیکن معنی ماضی والا ہوتا ہے، معنی گزرے ہوئے زمانے والا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا معنی کریں گے؟ اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں نہیں مارا، یہ ہو گیا جحد۔ ایک ہمارے پاس فعل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فعل استفہام۔ استفہام کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے کسی چیز کے سمجھنے کو طلب کرنا، سمجھنے کو طلب کرنا۔ لیکن صرفیوں کے نزدیک فعل استفہام کا معنی کیا ہے؟ استفہام کہتے ہیں ہوا طلب المتکلم من المخاطب فہم الفعل، متکلم کا مخاطب سے فعل کو سمجھنے کو طلب کرنا، یہ استفہام کہلاتا ہے۔ ایک چیز کا نہیں پتہ، اسے نہیں پتہ کہ یہ فعل وقوع پذیر ہوگا نہیں وقوع پذیر ہوگا، تو متکلم مخاطب سے پوچھتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ استفہام ہوگا۔ مثلا متکلم پوچھتا ہے مخاطب سے حل تضرب، کیا تو مارے گا؟ دیکھیں، تو یہ ہم فعل کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے استفہام۔ ایک ہمارے پاس فعل ہے، یہ بھی استفہام بھی مصدر سے اس کا تعلق ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس نفی۔ نفی کا معنی ہوتا ہے، لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے برطرف کرنا، لیکن اصطلاح میں نفی کا معنی ہے هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی الزمان المستقبل بلفظ المستقبل۔ نفی کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دیں زمانہ مستقبل میں، اور لفظ بھی مستقبل والا استعمال کریں، صیغہ بھی مستقبل والا آپ استعمال کریں۔ اس میں دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں لا یضربو، وہ نہیں مارے گا، آپ یضربو صیغہ مستقبل کا استعمال کر رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کس چیز کی؟ اس کام کے نہ کرنے کی، اس کام کے نہ کیے جانے کی، تو یہ ہو گیا نفی۔ ابھی ذرا دیکھیے گا جحد اور نفی میں کیا فرق ہوا؟ جحد میں بھی نفی ہوتی ہے، لیکن جحد میں کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کے صیغے کے ساتھ آپ ماضی میں نفی کرتے ہیں، لیکن نفی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ خبر دیتے ہیں کام کے نہ ہونے کی مستقبل میں، اور صیغہ بھی کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا ہوتا ہے۔ تو یہ جحد اور نفی کا فرق واضح ہو گیا۔ ابھی نہیں اور نفی کا فرق کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کام کے نہ کرنے کو طلب کرتے ہیں، خبر نہیں دے رہے ہوتے، آپ طلب کرتے ہیں کام کے نہ کرنے کو،
لیکن نفی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کام کے نہ ہونے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہوگا نفی اور نہیں کا بھی. تو ہمارا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ مصدر سے بنائی جاتی ہیں، اور مصدر ان کی اصل ہے. وہ کیا ہے؟ ماضی ہے، مستقبل ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، امر ہے، نہیں ہے، جحد ہے، نفی ہے اور استفہام. یہ چیزیں ساری مصدر سے بنائی جاتی ہیں. ابھی تفصیل سے کیا طریقہ ہے ان کے بنانے کا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درسوں میں گفتگو آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.